کیا تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے بدروحوں کو عذاب دے؟ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں نہایت عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سب مل کر خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور آج اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ وہ قادر خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے اور وہ قدرت والا خدا ہے۔ وہ ابتدا میں تھا اور اب تک رہے گا، وہ الفا اور اومیگا ہے۔ عزیز مومنین، روما مشتاق ایم پی اے جو کہ مسیحی قوم کی ایک بیٹی جو کہ مسیحی قوم کی نمائندگی کرتی ہے، ایم پی اے روما مشتاق، جس نے اسمبلی میں یسوع کے پروکار اور جلالی نام سے جو واقعی خدا کا بیٹا ہے اس نام کی گواہی دیتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کیا، تو وہاں پہ بہت سارے ایسی حسد بھرے لوگ تھے جن کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، جنہوں نے اس بات کو دوسروں کے سامنے رد کیا کہ ایسے الفاظ آپ نہیں استعمال کر سکتے، جبکہ اسپیکر نے 1000 بار کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہہ رہی ہیں، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ کوشش کی گئی کہ یسوع کے نام کو دبایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جو اس کے نام سے بپتسمہ یافتہ ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں اور یسوع کے نام کو جلال دیں، اپنے قول و فعل سے اس کے نام کی گواہی دیں۔ میڈم روما مشتاق جو یسوع کی بیٹی یسوع کے نام کی گواہی دے رہی ہے، اپنے قول و فعل سے اس کے نام کو گواہی دے رہی ہے، آج ہم سب نے مل کر یہ عہد بھی کرنا ہے اور آج خدا کے حضور دعا کرنی ہے کہ خداوند روما مشتاق کو اور زیادہ سربلندی عطا کرے اور ہم سب کو اپنے پاک روح سے پلائے، تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اور آج خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں وہ جو گندی بدروہیں آ چکی ہیں، جو ہمیں یسوع کے کام کرنے سے روکتی ہیں، مسیح کے نام کو جلال دینے سے روکتی ہیں، خداوند ہماری زندگیوں سے ان ساری بدروہوں کو نکال دے، ان کو غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے اور اپنے نام کو دنیا میں اجاگر کر دے، غیر قوموں پر بھی اپنا مکاشفہ ظاہر کرے تاکہ وہ یسوع کے نام کو جلال دے، یسوع کے نام کا پرچار کریں کہ وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہ دو جہانوں کا خالق ہے۔ آج یسوع کے نام کو ہی جلال دیتے ہوئے ہم اس کے نام کی تمجید کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہم سبوں کو اپنے پاک روح سے پلائے۔ آئے آج کی دعا کو شروع کرنے سے پہلے خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ جب وہ پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آسیب زدہ قبروں سے نکل کر اسے ملے، وہ ایسے تند تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا واسطہ؟ کیا تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب دے؟ اور ان سے کافی دور سوروں کا ایک بڑا غول چرتا تھا۔ سو بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا، اگر تو ہم کو یہاں سے نکالتا ہے تو ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے۔ تب اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ تو وہ نکل کر سوروں کے غول میں چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑائے پر سے جھیل میں کود کر پانی میں ڈوب مرا۔ تب چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروہیں تھیں، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیں عزیز بھائی اور بہنوں، ہم سب مل کر خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے دلوں کو کھولیں،
اپنے ہونٹوں کو کھول کر خداوند کی نام کی تمجید کریں، اور میں چاہوں گا کہ آج کی دعا میرے ساتھ سارے مل کر دہرائیں۔ اے آسمانی باپ، قادر مطلق ابدی خدا، ہم تیرے حضور عاجزی، شکر گزاری اور ایمان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انجام ہے۔ تو نے ہمیں یسوع مسیح میں نئی زندگی دی ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے چنا۔ آج ہم تیری حضوری میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مسیحت کا بول بالا ہو، تیرا کلام ہر زبان، ہر قوم اور ہر قبیلے تک پہنچے۔ اے رب جی، ہم تیری کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اپنی کلیسیا کو روح القدس سے معمور کر، تاکہ وہ خوف سے نہیں بلکہ دلیری سے تیری خوشخبری کو دنیا میں پھیلائیں۔ جس طرح تیری بیٹی روما مشتاق نے پورے ایمان کے ساتھ تیرے نام کی گواہی دی، آج ہر شخص جس نے تیرے نام میں بپتسمہ لیا ہے وہ تیرے نام کو جلال دے۔ ہر چرچ، ہر خادم اور ہر مومن کو تازہ جوش، تازہ مکاشفہ اور تازہ حکمت عطا کر، تاکہ وہ تیری بادشاہی کو زمین پر لے کر آئیں۔ اے خداوند یسوع، تو نے فرمایا تم ساری دنیا میں جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہم اس فرمان کے تابع ہو کر تیرے حضور آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں استعمال کر، ہماری زبانوں کو تیری منادی کے لیے کھول دے، ہمارے ہاتھوں کو تیرے کاموں کے لیے مخصوص کر، اور ہمارے قدموں کو ان جگہوں پر لے جا جہاں اب تک تیرا نور نہیں پہنچا۔ اے روح القدس خدا، ہم تیری تازگی کے طلبگار ہیں، تو ہمیں نئی زندگی سے بھر دے، تو ہر قوم پر، زبان پر، ہر دل کو چھو، تاکہ لوگ بت پرستی، گمراہی اور گناہ کے زنجیروں سے آزاد ہو کر یسوع کے قدموں پر جھک جائیں۔ ہر بستی میں تیرے خادم کھڑے ہوں، ہر شہر میں تیرے کلام کی گونج ہو، ہر ملک میں تیرے نام کو جلال ملے۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں ان قوموں کے لیے جہاں مسیحوں پر ظلم ہوتا ہے، تو انہیں تقویت دے تاکہ ایمان کو مضبوط کریں۔ اے خداوند، تو ان کے ایمان کو مضبوط کر اور ان کے ذریعے اپنے کلام کی روشنی پھیلا۔ اے خداوند، خوف کی بجائے ایمان ہو۔ اے خداوند خدا، نفرت کے بدلے محبت ہو اور ظلم کے باوجود خوشخبری کی روشنی بڑھتی چلی جائے۔ اے خداوند، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں اپنے اس پورے بر اعظم کے لیے، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان اور ارد گرد کے تمام ممالک کے لیے۔ پیرے خداوند، ان کے کونے کونے میں اپنی بادشاہی قائم کر دے، تو ہر مسلمانوں، ہندوؤں اور یہودیوں پر پیرے خداوند خدا اپنا جلال ظاہر کر دے، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنا مکاشفہ دے دے، تاکہ وہ یسوع کو نجات دہندہ مان لیں، تو خود ان پر ظاہر ہو۔ اے خداوند خدا، خوابوں، رویوں میں اپنا کلام اور معجزوں کے ذریعے، تاکہ کوئی بھی تیرا فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ اے خداوند، تو ان نوجوانوں کو اٹھا جو تیرے جھنڈے کو بلند کریں۔ اے خداوند، تو ان عورتوں کو اختیار دے جو تیرے پیچھے چلے اور تیرے کلام کو پھیلائیں اور روما مشتاق کی طرح اپنی آواز کو بلند کریں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں پیارے خداوند تیری بیٹی کے لیے، جس کو اس ساری بات پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو اس سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ تیرے نام کو جلال نہ دے۔ اے خداوند، اسے اور زیادہ ایمان کی مضبوطی دے، اس کی محافظت کر، اس کا محافظ ہو، اپنے نگہبان فرشتوں کو اس کے چگرد خیمہ زن کر دے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں اور تیری بیٹی تیرے نام کی گواہی دیتی رہے۔ اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی چھو جو اس وقت اس روحانی محفل میں، اس دعا میں شامل ہیں۔ اے خداوند، ان سب کو اپنے کلام کی اشاعت کے لیے استعمال کر، تو تخلیقی سوچ دے، حکمت دے، ان کو الفاظ دے، تاکہ تیرے خادم تیرے جلال کے لیے اے خداوند اپنے آپ کو استعمال کریں۔ اے خداوند، اے قادر خدا، ہم ذرائع ابلاغ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سوشل میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، کتابیں، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک پر، ان سب کی پہلے خداوند تیرے کلام کی اشاعت کے لیے یہ استعمال ہو۔ اے خداوند، ہم تیرے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام
काहिनों के लिए, तमाम पादरी साहबान के लिए, तमाम मिशनरियों के लिए, तमाम मुबशरान अंजील के लिए, ऐ खुदावंद जो अंजीली खिदमतगार हैं, तो सबका को अपने हिफाजत में रख, सबको अपनी पनाह में रख, इनके घरानों में अपने पाक रूह को अंडेल दे और इनको बरकत दे। और ऐ खुदावंद इनके ज़रिए लोगों के दिलों में तब्दीली ला, ताकि हज़ारों लाखों तौबा करें और तेरे नाम में बपतिस्मा लें। ऐ खुदावंद खुदा, तू रूहानी बेदारी लेके आ, तू कलीसिया में नई जान डाल दे। ऐ खुदावंद खुदा, आसमान की बादशाही इन पर नजरें जमाने वाला बना दे। ऐ खुदावंद, तू इन्हें दुनिया की फिक्रें छोड़कर आसमान की बादशाही के मुंतजर बना दे। हमें अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद खुदा, हमें दुनिया की रोशनी और ज़मीन का नमक बना दे। तूने कहा कि तुम दुनिया का नूर और तुम ज़मीन का नमक हो। ऐ खुदावंद, हम दुश्मन की हर रुकावट, हर रूहानी अंधेरे, हर झूठ और हर धोखा पर लानत और हर बंदिश को तेरे नाम से तोड़ते हैं। हम तेरे खून से हिफाजत मांगते हैं। ऐ यीशु के नाम से हम फतह का ऐलान करते हैं और हम ईमान से ऐलान करते हैं कि कौमें तेरे पास आ जाएंगी और ज़मीन तेरे जलाल से भर जाएगी, जैसे समंदर पानी से भरा है। ऐ रब, ऐ खुदावंद यीशु जी, तू उस दुआ को सुन और आसमान से जवाब दे और हमें वो राइवल अता कर दे, हमें आसमानी आग दे दे, हमें अंजील की मोहब्बत दे दे, और जब तक वो वापस ना आए हम अपने मिशन में वफादार रहें। हम सब कुछ ऐ खुदावंद खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। ऐ खुदावंद, हमारी दुआ, हमारी इल्तिजा, हमारी मिन्नत को सुन। हम ये सब कुछ यीशु मसीह की अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम से, जो जिंदा, जो बादशाहों का बादशाह है और जो जल्द आने वाला है, उसी के वसीला से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।